اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ دوستو، آج اس اسپیشل نیوز کے ذریعے سے گویا کہ میں اپنے استاد محترم، اپنے بڑے، اپنے مشفق، اپنے مربی مرحوم مولانا مستقیم احسن اعظمی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ کل میں نے انتقال کی خبر سنائی تھی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے مختصر ہی صحیح، ظاہر بات ہے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر ہی صحیح اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مولانا کی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں نہیں جانتے یا مکمل تعارف نہیں جانتے، تو میں تھوڑا سا تعارف اس ویڈیو کے ذریعے سے کروا رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، آپ اور ہم سب اس بات کو بار بار سنتے ہیں کہ موت العالم، موت العالم، ایک عالم کی موت، عالم کی موت ہوتی ہے۔ گزشتہ کل جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے امت کی عظیم خدمت کرنے والے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ مولانا مستقیم احسن اعظمی علمی اور دینی حلقوں میں صف ماتم ہیں۔ گزشتہ کل بعد نماز عصر غالباً ناریل واڑی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ کثیر تعداد میں سوگواروں کی شرکت رہی اور تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم اور تمام لوگوں کی طرف سے، دونوں جمعیت کے بڑے بڑے اور اکابرین دیوبند کی جانب سے بھی تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی کے صدر، بے مثال خطیب، متحرک اور انتہائی فعال شخصیت کے مالک مولانا مستقیم احسن اعظمی گزشتہ کل لمبی بیماری، ایک طویل علالت کے بعد 84 سال کی عمر میں فجر کی نماز سے قبل انتقال کر گئے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا کے انتقال کی خبر فوراً ہی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی اور ہر طرف سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ کل نماز جنازہ مرحوم کی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، جو جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری ہے، انہوں نے پڑھائی اور تدفین میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ عصر کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ مولانا مستقیم احسن اعظمی کے تعلق سے، مرحوم کے تعلق سے تھوڑی سی معلومات میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا مستقیم احسن اعظمی مشرقی یو پی کے مردم خیز ضلع اعظم گڑھ میں 1939 یعنی 1939 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پورہ اعظم گڑھ میں حاصل کی۔ اس کے بعد علاقے کی مشہور درسگاہ احیاء العلوم مبارک پور اور مدرسہ اصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں مولانا جلیل احسن اصلاحی سے حاصل کی۔ مولانا نظام الدین اصلاحی، مولانا عبدالحسیب اصلاحی اور مولانا محمد ایوب اصلاحی کے علاوہ علامہ رشید کوثر صاحب سے بھی آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالباری صاحب کی ایما پر 1961 میں دارالعلوم دیوبند میں آپ نے داخلہ لیا اور نابغہ روزگار اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا سید فخر الدین مراد آبادی سے بخاری شریف آپ نے پڑھی اور سند فضیلت حاصل کی۔ دیوبند کے اساتذہ میں علامہ ابراہیم بلیاوی سے آپ کی خاص قربت تھی۔ آپ دیوبند سے فراغت کے بعد عربی ادب کی تعلیم کے لیے ندوۃ العلماء میں آپ داخل ہوئے۔ 1964 میں آپ ممبئی تشریف لائے اور اپنے آبائی کاروبار سے آپ
منسلک ہو گئے. پھر ممبئی بندرگاہ سے حجاز مقدس تشریف لے جانے والے حجاج کی سہولت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے حج پلگرمز ورکر میں شامل ہو کر بھی آپ خدمات انجام دینے لگے. یعنی اس اعتبار سے آپ قوم و ملت کی مختلف انداز میں خدمت کرنے لگے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں باشندگان یو پی کے کچھ احباب جو حجاج کی خدمت میں لگے رہتے تھے، انہوں نے ممبئی میں یو پی حج اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن قائم کیا اور تا حیات آپ پھر اس کے ممبر رہے. یعنی اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا سلسلہ بھی آپ نے تا حیات جاری رکھا. 1965 میں، یعنی جمعیت علماء سے کب جڑے؟ 1965 میں جمعیت علماء ہند سے آپ وابستہ ہوئے اور پہلی بار 3 ہی سال کے بعد 1968 میں جمعیت علماء مہاراشٹر کی مجلس منتظمہ کے رکن بن گئے اور پھر 1994 میں جب حاجی شمس الدین اعظمی جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر منتخب ہوئے تو ان کے دست راست کی حیثیت سے جمعیت کے کاموں میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر 2008 میں آپ مرحوم جمعیت علماء کے پہلی بار جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر منتخب کیے گئے اور تا حیات آپ اس منصب پر فائز رہے. مولانا مرحوم کے پسماندگان میں 3 بیٹے ہیں، مولانا محمد عارف عمری، طارق احسن اور اطہر مستقیم، اور 2 بیٹیاں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں سے ایک بھرا پورا خاندان آپ کا ہے. مولانا کے انتقال پر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی، ناظم عمومی مفتی سید معصوم ثاقب نے تعزیت مصنوعہ پیش کی. مولانا مستقیم احسن اعظمی کے انتقال پر دنیا بھر سے بھی تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سب لواحقین جمعیت علماء کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین. اور جمعیت علماء کے تمام متعلقین متوسلین سے مولانا مرحوم کے بلندی درجات اور دعائیں مغفرت کی درخواست مولانا ارشد مدنی نے بھی کی ہے. جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے مولانا مرحوم کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. آپ صاحب طرز ادیب، با کمال خطیب، ہر دل عزیز، منکسر المزاج اور بالکل متواضع انسان تھے. مولانا نے جمعیت علماء مہاراشٹر کے پلیٹ فارم سے ملک و ملت کی خدمات انجام دی ہے. وہ آبزر سے آپ کی وہ خدمات لکھے جانے کے قابل ہے. مولانا کے اندر خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. مولانا کو اپنی سرگرم قومی و ملی خدمات کی وجہ سے بالخصوص مہاراشٹر میں نمایاں مقام آپ کو حاصل تھا. مولانا نے پچھلے 2 دہائی سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے منصب صدارت پر فائز رہ کر جمعیت کو استحکام بخشا، مستحکم کیا، مضبوط کیا. مولانا کے انتقال سے جمعیت علماء ایک فعال اور مدبر قائد سے محروم ہو گئی. جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ الحاج گلزار اعظمی صاحب نے مولانا مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مرحوم تقریباً 55 سال سے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ملک و ملت کی، قوم و ملت کی خدمات انجام دیتے رہے. جمعیت 3 دہائیوں سے جمعیت علماء مہاراشٹر میں کلیدی حیثیت آپ کو حاصل تھی. خیر، مولانا حلیم اللہ قاسمی نے جمعیت علماء کی جملہ اکائیوں، جماعتی احباب اور ائمہ مساجد سے مولانا مرحوم کے ایصال ثواب کے اہتمام کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے اللہ منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے زندگی میں خدمات انجام دی ہے اللہ آخرت میں اس کا بھرپور جزا، بھرپور بدلہ اللہ انہیں نصیب فرمائے، آمین.